لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب کائنات نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور آسمان سے وحی کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہمارے اوپر تو شکر اس لیے بھی زیادہ بنتا ہے کہ رب کائنات نے جو پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے اور جو نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا نبی کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اور ایسا نبی کہ جس پر اللہ کریم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بھی عطا فرمائی، ایسی عظیم کتاب کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کا نزول بند فرما دیا۔ اب اس قرآن کے بعد آسمان سے اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہوں، ہر مسلمان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج مطالعہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد سامنے آیا، اور اس مبارک ارشاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھی تو پہلے 6 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن بنایا، ان کے ذہن کو متوجہ فرمایا، اور 7ویں دن جا کر اللہ کے نبی نے وہ حدیث سنائی۔ پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنے لگا ہوں، ان نصیحتوں کو تم نے غور سے سننا ہے، پھر ان پر غور و فکر کرنا ہے اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکمل طور پر متوجہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد خاموشی اختیار کی اور اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنے لگا ہوں، انہیں تم نے غور سے سننا ہے اور پھر انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرا دن، چوتھا دن، غرض 6 دن تک آپ علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بناتے رہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں منتظر تھا اس بات کا کہ کب نبی علیہ السلام مجھے نصیحتیں ارشاد فرمائیں گے۔ پوری طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو گئے۔ 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نصیحتیں کتنی قیمتی نصیحتیں ہوں گی۔ ویسے تو آپ علیہ السلام کا ہر مبارک ارشاد قیمتی ہے، اور ایک ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کامیابی کو جوڑا ہے، لیکن اس حدیث پاک کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ پہلے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا اور اچھی طرح ان کا ذہن بنا کر یہ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اور یہ جو نصیحتیں آپ علیہ السلام نے اس مبارک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہوگی
جو ہم نے پہلے سنی نہیں ہوگی، یا پہلے اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہوگا، یا حدیث مبارکہ کے اندر نہیں آیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں بھی وہی باتیں ہیں کہ جو ہم نے قرآن و سنت کے اندر سن رکھی ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ جب کوئی سنانے والا ایسی قیمتی باتیں سناتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو میں نے پہلے 1000 دفعہ سن رکھی تھی، یہ باتیں تو میں نے 1000 دفعہ علماء سے سن رکھی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سنے گا تو وہ سننا اس پر اثر نہیں کرے گا، اور جب یہ سنے گا تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور پھر عمل کرنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو اسی وجہ سے اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ چاہے میں نے یہ باتیں پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات ہیں، میں ان کو سنوں گا، ان پر غور و فکر کروں گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ پوری زندگی پھر انہی کے مطابق گزاروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہلے ماحول بنایا، اور پہلے صحابہ کا ذہن بنایا، اور اس کے بعد جا کر 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی، اور سب سے پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں تقوی کا اہتمام کرو، تمہارے ظاہر میں بھی تقوی ہو اور تمہارے باطن میں بھی تقوی ہو۔ اگر ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کرو گے تو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی کو تمہارا مقدر بنا دیں گے۔ یہ پہلی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دین اسلام کا خلاصہ اور پورے قرآن مجید کا جو نچوڑ ہے وہ تقوی ہے۔ قرآن و سنت کو لے لیا جائے، اور اگر یوں کہا جائے کہ دین اسلام کا دوسرا نام تقوی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ قرآن اتارنے کا مقصد، پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد، آسمان سے وحی کے نزول کا مقصد، ان تمام چیزوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا خوف، تقوی پیدا کر لو۔ جب تقوی آ جائے گا تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو قرآن و سنت بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ تقوی کا اہتمام کرو۔ چنانچہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سے پہلے جو انسان گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ تقوی کا اہتمام کرو، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی تقوی کا اہتمام کرو۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان انبیاء کی تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی کا درس دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا انعام بھی بیان فرمایا ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرماتے ہیں، کیا فائدہ ملے گا؟ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی، جنت میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام ملے گا، مرنے کے بعد ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک انعام تو یہ ملے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ ہر مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیں گے۔
اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ جب اسے لگے گا کہ اب میرا کوئی راہ فرار نہیں ہے، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اب میں ایسا آزمائش میں پڑ چکا ہوں، ایسی مصیبت میرے اوپر آ چکی ہے، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرے گا تو میں رب کریم اس کے لیے راستے نکال دوں گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا انعام اسے یہ ملے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اسے ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما سکتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ کہ تقوی اختیار کرنے والا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مال و دولت کے اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اسے عطا فرمائیں گے، اور پھر آخرت میں متقی آدمی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہے تقوی کا دنیاوی اور اخروی فائدہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ اے ابو ذر، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی تقوی کا اہتمام کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے انسان کا ظاہر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہم نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے اوپر دین اسلام کو نافذ کرنا ہے، آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے۔ اور ایک ہے ہمارا باطن، ہمارا اندر۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن کے اندر بھی جذبات رکھے ہیں، خواہشات کا ایسا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہمارا باطن پاک ہوگا، ہمارا باطن متقی اور پرہیزگار ہوگا تو اس کا اثر ہمارے ظاہر کے اوپر بھی ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ظاہر کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ جب ہمارے دل میں گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے جو ظاہری اعضاء ہوتے ہیں یہ گناہ پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں گناہ کا جذبہ پیدا نہ ہو، ہمارے دماغ میں گناہ کا جذبہ نہ آئے، ہماری خواہشات ہمیں غلط راستے کی طرف نہ لے کے جائیں، تو پھر ہمارا ظاہر بھی پاک رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ ظاہر سے بڑھ کر ہمیں کس پر محنت کرنی چاہیے؟ اپنے باطن پر محنت کرنی چاہیے، اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو پاک کرنا چاہیے، اپنے جذبات کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا باطن پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا ظاہر خود بخود پاک ہو جائے گا۔ آج ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے، جس تقوی پر اللہ نے اتنا زور دیا کہ سارے انسانوں کو تقوی کی نصیحت، پھر نبی کی امت کو خاص طور پر تقوی کی وصیت کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ جو صرف ظاہر کے اعتبار سے متقی ہوتے ہیں، ان کا باطن تقوی سے خالی ہوتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، جن کے باطن میں تقوی ہوتا ہے پھر ان کا ظاہر تقوی سے خالی ہوتا ہے۔ اور بعض تو اللہ معاف کرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہ ظاہر کے اعتبار سے متقی اور نہ باطن کے اعتبار سے متقی۔ تو اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث میری اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلا رہی ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ اب متقی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تشریح میں، قرآن و سنت کی تفسیر میں ہمارے لیے کام آسان بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ 3 کام ہمیں کرنے پڑیں گے اپنے ظاہر اور باطن کو متقی بنانے کے لیے، اور ان میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ نیک لوگ، اولیاء اللہ، علماء کرام، علماء اعظام، ہمیں ان کا پلو تھامنا پڑے گا، ان کے دامن کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑنا پڑے گا، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ زمانہ جاہلیت سے وہ کیسے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کیسے فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں چمکا کے رکھ دیا۔ یاد رکھیں انسان بڑا کمزور ہے،
اگر آج کے اس پرفتن دور میں آپ کا تعلق کسی عالم کے ساتھ نہیں ہے، کسی نیک آدمی کے ساتھ نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ متقی بنیں گے لیکن چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، پھر وہ تقوی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہوگا، کسی نیک آدمی کے ساتھ ہوگا، کسی عالم دین کے ساتھ ہوگا، تو وقتاً فوقتاً آپ کے تقوی کو ریفریش کرتا رہے گا، نیا کرتا رہے گا، آپ کا تقوی دن بدن ترقی کرتا رہے گا، آپ کا تقوی آپ کے ہاتھ سے جائے گا نہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اہل اللہ کی ہم نے صحبت اختیار کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام جو سب سے بنیادی اور اہم ترین کام ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے مراقبہ کرنا ہے روزانہ، دن میں ہو یا رات میں ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، صرف 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے، اپنے آپ کو تنہائی میسر کرنی ہے۔ اس تنہائی میں بیٹھ کر صرف ہم اتنا سوچیں گے، پہلے اپنے ظاہر پر سوچیں گے کہ مجھے اللہ کریم نے میرے ظاہر کے اعتبار سے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا ہے، کتنا خوبصورت اللہ نے وجود عطا فرمایا ہے، کتنی پیاری آنکھیں عطا فرمائی، کتنے پیارے ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے۔ پہلے اپنے ظاہر پر سوچیں گے کہ ظاہر کے اعتبار سے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر اپنے باطن کے اعتبار سے، پھر اپنے ارد گرد کے اعتبار سے، پھر اپنے گھر کے اعتبار سے، پھر اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے اڑوس پڑوس، رشتہ دار، دوست احباب، پوری کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب یہ سوچ لیں گے، اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ آیا ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوں، ان نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، یا کہ اللہ نے تو مجھے نعمتیں عطا کی اور میں ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوں۔ صرف یہی بات سوچنے کے لیے اگر ہم روزانہ 5 منٹ نکال لیتے ہیں، 10 منٹ نکال لیتے ہیں، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، دکان میں ہو، جہاں بھی موقع ملے، صرف 5 منٹ کے لیے آدمی یہ مراقبہ کر لے، انشاءاللہ یہ مراقبہ اور اپنا محاسبہ یہ ہمارے تقوی کے اندر ہمیں ترقی عطا کرے گا۔ اس کی وجہ سے ہم متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، اس لیے کہ اس انسان سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جسے پتہ بھی ہو کہ اس رب کریم نے اتنے انعامات عطا فرمائے، اور پھر وہ یہ بھی سوچ لے کہ ان انعامات کے بعد میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ اس سوچ کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی میں لگا رہے؟ نہیں۔ تو مراقبہ اور اپنی ذات کا خود محاسبہ کرنا یہ ہمارے تقوی میں ہمارے لیے ترقی کا سبب بنے گا۔ اور تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ 2 کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ تیسرا کام ہم سے خود بخود ہوگا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ جب یہ 3 کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں تقوی عطا فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک حکایت یاد آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے موسیٰ، آپ اپنی امت کے لوگوں کو جا کے بتا دیجئے کہ تم نے دنیا میں جس کا حق کھایا ہے اس سے اپنی حق تلافی کرا لو، اپنے حق کو معاف کرا لو، جس کو تم نے پریشان کیا، جس کو تم نے ستایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تم اس سے اپنا حق معاف کروا لو، اس لیے کہ کل کو قیامت کے دن میں رب کریم اپنا حق معاف کر دوں گا، لیکن اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے دنیا میں کس کا حق غصب کیا اور کس کا حق آیا ہے، لہٰذا اپنے حق کو معاف کروا لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رب کریم، وہ انسان اگر دنیا سے جا چکے ہوں، اگر وہ زندہ نہ ہوں کہ جن کا حق کھایا ہے، جنہیں ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مر گئے، میں تو زندہ ہوں، تم دنیا کی زندگی میں مجھے راضی کر لو، کل کو قیامت کے دن میں رب کریم ان کو خود راضی کر لوں گا تمہارے لیے، مجھے راضی کر لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، آپ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کریم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ پہلا کام تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ جتنی تم نے میری نافرمانی کی،
جتنے گناہ کیے ان سے تمہیں سچی توبہ کرنی پڑے گی، ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا، اور دوسرے نمبر پر اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے گا، استغفر اللہ، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو پہلا کام شرمندگی کا اظہار ہو، اور دوسرے نمبر پر کیا ہو؟ استغفار ہو، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ میرے جسم کے اعضاء آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، میرے ہاتھ نافرمانی نہیں کریں گے، میں اپنی آنکھ سے نافرمانی نہیں کروں گا، اپنی زبان سے نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے دل و دماغ جتنے بھی میرے جسم کے اعضاء ہیں ظاہر اور باطن کے اعتبار سے میں انہیں نافرمانی سے بچاتا رہوں گا۔ مطلب کیا کہ میں تقوی اختیار کروں گا، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے، اور جس سے اللہ راضی ہو گئے اللہ فرماتے ہیں کل کو قیامت کے دن میں ان کو راضی کر لوں گا کہ جن کا تم نے دنیا میں حق کھایا ہو۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ مختصراً ذکر کر دیتا ہوں کہ کل کو حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان میں ایک شخص آئے گا اور وہ دور سے دیکھے گا جنت کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت محل بنا ہوگا، اس کے دل میں یہ تمنا آئے گی ہائے کاش کہ یہ محل میرا ہوتا، اور اس کے دل میں یہ بات بھی آئے گی کہ ایسا محل ہمارا کہاں ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے کسی نبی کا ہوگا، ولی کا ہوگا، ہم ٹھہرے گناہگار، یہ محل مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ تو قریب ہی ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ محل تمہیں بھی مل سکتا ہے، یہ محل تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ وہ کہے گا وہ کیسے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا فلاں آدمی کا حق اور فلاں اللہ کے بندے کا حق تمہارے اوپر ہے، اگر وہ حق تم معاف کر دو گے اللہ تعالیٰ یہ محل تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن جو دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جائے گا، کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے اپنے بندوں کو اس طریقے پر راضی فرمائیں گے کہ جنت کے انعامات انہیں دے کر، جنت کی نعمتیں انہیں دے کر، جنت کے محلات انہیں دے کر اللہ تعالیٰ حقوق کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جو نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں یہ پہلی نصیحت ہے کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کے اندر تقوی کا اہتمام کرو، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو، تمہارا باطن بھی پاک ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ جس کا باطن پاک ہوتا ہے اس کا ظاہر خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کے اعتبار سے اپنے آپ کو پاکیزہ اور ہر قسم کی خواہشات، جذبات، اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کی نافرمانی سے پاک کرے گا، انشاءاللہ اس کا ظاہر خود بخود پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔